السلام علیکم دوستوں، چڑھویں موضوع اگر میں کچھ آمدن لیں جناب، اسلام آباد والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ایک مرتبہ پھر بج چکی ہے اور اسلام آباد ایک مرتبہ پھر کنٹینروں کا شہر یعنی کنٹینرستان بننے والا ہے 1 مئی کو، کیونکہ 1 مئی کو پاکستان کی سب سے اہم ترین جماعت جو کہ فیض آباد کے مقام کے اوپر دھرنا دینا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے، وہ جناب دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہی ہے، یعنی تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان نے 1 مئی کو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے جناب، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم پورے ملک سے لانگ مارچ کرتے ہوئے 1 مئی کو اسلام آباد پہنچیں گے اور جناب فیض آباد کے مقام پر جمع ہوں گے، اور اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی اور ہمیں جناب امریکی سفارت خانے تک ایکسیس نہ دی گئی تو ہم فیض آباد کے اوپر ہی دھرنا دے کر بیٹھیں گے۔ اب فیض آباد تحریک لبیک کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مقناطیس ہے، جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، فیض آباد تحریک لبیک پاکستان کو کھینچتا ہے کہ آؤ اور آگے یہاں پر بیٹھو اور پھر اسلام آباد کے رہنے والوں کی زندگی اجیرن کر دو۔ اگر آپ غور کریں مذاق سے ہٹ کر تو اسلام آباد میں مظاہروں کے حوالے سے، دھرنوں کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ریسنٹلی جماعت اسلامی کی طرف سے غزہ مارچ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر ایک کنٹینرز بھی لگا دیے گئے، اور وزارت داخلہ کی طرف سے اسلام آباد میں سیکشن 144 امپوز بھی کر دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے اور عدالتی احکامات کی طرف سے جب کسی کو پرامن احتجاج کرنا ہو تو وہ اسلام آباد کی حدود میں متعلقہ اداروں سے اجازت لے کے ایک مخصوص مقام پر جو ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی تنظیم ہو، تحریک لبیک ہو، جماعت اسلامی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ ریڈ زون میں آ کر ڈی چوک کے اوپر ہی دھرنا دینا پسند کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید وہاں پر دھرنا دے کر یا یہ جو ہے پریزیڈنٹ آفس ہو یا پرائم منسٹر آفس ہو یا پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے ڈی چوک پہ بیٹھنا ہو تو وہاں سے شاید آواز زیادہ قریب سے پہنچ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ شاید وہاں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ البتہ احکامات تو یہی ہے کہ ریڈ زون کے اندر کسی طرح عدالتی احکامات ہیں، وہاں پر کسی طرح کا کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا۔ اب جناب سعد رضوی صاحب نے فیض آباد سے امریکی سفارت خانے تک مارچ کی کال دی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ جو سعد رضوی صاحب کی طرف سے کال آئی ہے اس کے بعد جو سچویشن ہے وہ خراب ہوگی، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آج تک کبھی ایسا ممکن ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے کے باہر جا کر مظاہرہ کرنے کی گورنمنٹ کی طرف سے یا دھرنا دینے کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ملی ہو۔ کاز بلا شبہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ غزہ کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جس طرح کے حملے اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ہاتھ روکنے کے چکر میں اپنے ہی وطن کو محصور کر دینا، وہاں پر جناب لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دینا، وہاں پر جناب روزمرہ زندگی کو معطل کر دینا، اس حد تک پورے شہر کو مفلوج کر دینا کہ جناب ایمبولینسیں ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے اگر سکول پہنچ گئے ہیں تو وہ گھر نہ پہنچ سکیں، اور لوگ اگر اپنے دفاتر میں پہنچ چکے ہیں تو وہ گھر واپس نہ جا سکیں، اور اگر گھر موجود ہیں تو وہ دفتروں تک نہ جا سکیں۔ پوری کی پوری زندگی کو مفلوج کر دینا کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کے آنے اور جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا وہ اس حد تک منظم ہوتے ہیں کہ وہ متعلقہ جگہ پر جا کر احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کا ٹریک ریکارڈ سب سے بہترین ہے۔ وہ ملینز کا مارچ کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کراچی کے اندر بھی، پشاور میں، لاہور میں، لیکن مجال ہے کسی جگہ پر ذرہ برابر بھی بدامنی ہو جائے۔ بدقسمتی سے تحریک لبیک پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کسی بھی صورت جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور وہاں پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل اعتراض بھی۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں موب لنچنگ، جس طریقے سے
ایک فرقے سے تعلق رکھنے والے یا ایک ایسا بندہ جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، ان کے وہ جہاں پر انہوں نے اپنے لیے کوئی بنائی ہوگی جگہ، وہاں پر جا کر وہ اپنے جو عقائد کے مطابق اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے تھے، وہاں پر اس بندے کو موب کی طرف سے حملہ کر کے قتل کر دینا، یہ بھی میرا نہیں خیال کہ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہے۔ لیکن تحریک لبیک جس طریقے سے آگے چلی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر وہ جو پابندی عائد کر دی گئی تھی، ان کو ایک کالا دم تنظیم قرار دے دیا گیا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اگر برقرار رکھا جاتا تو شاید کچھ زیادہ ہی بہتر تھا، کیونکہ اب جس طریقے سے تحریک لبیک آپریٹ کر رہی ہے، یقینی طور پر وہ معاملہ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ 1 مئی کو احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے، فیض آباد سے لے کر امریکی سفارت خانے تک، اور حکومت نے ایک مرتبہ پھر وہ کنٹینر جو جماعت اسلامی کے لیے منگوائے تھے ان کو اسلام آباد میں ہی رہنے کا حکم دے دیا کہ جناب یہ کنٹینر اب آپ نے 1 مئی تک نہیں اٹھانے، اور اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ دارالحکومت کا امن و امان اور جڑواں شہر کے باسیوں کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنائے، کیونکہ سعد رضوی جب بھی آتے ہیں تو پنڈی اسلام آباد کے راستے ہی کاٹ کر جڑواں شہر کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو سعد رضوی صاحب کے اوپر یہ جو ٹیگ لگ چکا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے اب اس ٹیگ کو اتارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ کا تحریک لبیک پاکستان کا اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر اکٹھے ہو کر اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر احتجاج کرنا، یہ قوم کو کس حد تک مہنگا پڑے گا۔ اور یہ جو سعد رضوی صاحب ہیں، یہ اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق کیا فیض آباد پر دھرنا دیں گے، پرامن رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے؟ ملینز ڈالرز کویسچن ہے اور ملینز کی کمائی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔